حافظ احسان صاحب، یہ جو فیصلہ آج آئینی عدالت نے دیا ہے، منال ریسٹورنٹ کا جو فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا، کل عدم قرار دے دیا، آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ یہ قانون سے باہر جا کر فیصلہ دیا گیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایمان یہ ہے کہ دنیا کے جہاں بھی ریٹن کانسٹیٹیوشن ہے یا ریٹن لیجسلیشن ہے اس کے اندر ایک انٹرپریٹیشن آف دا کانسٹیٹیوشن یا انٹرپریٹیشن آف لا کا ایک پورا میکانزم موجود ہے، اور دنیا کے اسٹیبلشڈ 5 چیزیں چلتی ہیں. ایک یہ چلتی ہے کہ عدالت کا کام صرف تشریح کرنا ہے، عدالت کا کام ایگزیکٹو رول کا اختیار نہیں ہے، عدالت کا کام پالیسی میٹرز کے اندر جانا نہیں ہے، عدالت کا کام مانیٹرنگ نہیں ہے، عدالت کا کام جو ہے وہ ایک جوڈیشل ریسٹرینٹ کا مظاہرہ ہے، عدالت ایگزیکٹو کا رول جو ہے وہ پلے نہیں کر سکتی، عدالت ریڈنگ انٹو دا کانسٹیٹیوشن یا ری رائٹنگ آف دا کانسٹیٹیوشن یا ریڈنگ انٹو دا لا نہیں کر سکتی. اس کا کام یہ ہے کہ آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے ایک فیصلہ کرے، اور اس فیصلے کو جب باہر اس چیز کے اندر آئے تو یہ کہا جائے کہ وہ فیصلہ انصاف کے مطابق ہے. اب یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر جس طرح کی ہائی کورٹس یا آپ کی سپریم کورٹ کے اندر ایک چیز آئی ہوئی تھی کہ نہ کانسٹیٹیوشنل پریڈکشنز تھی، میں گیا ہوں کوئی اور فیصلہ ہے، کوئی اور گیا ہے کوئی اور فیصلہ ہے، کوئی اور گیا ہے تو کوئی اور فیصلہ آ گیا ہے. دوسرا یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشنل کانٹرڈکشن ججمنٹس میں بے تحاشا تھی. آج بھی دیکھ لیں کہ ہائی کورٹ کے اندر چلے جائیں تو ایک پوائنٹ کے اوپر 1000 ججمنٹ ہے، دوسرے پوائنٹ کے اوپر 2000 ججمنٹ ہے. یہی کانسٹیٹیوشن کا حال ہے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ عدالت کسی جگہ سمجھتی ہے کہ پالیسی میٹرز کے اندر ہمیں نہیں جانا چاہیے، دوسرے کیس کے اندر وہ چلی جاتی ہے. کسی کیس کے اندر کہتی ہے کہ ایگزیکٹو ہم نہیں کر سکتے، یہ اداروں کا کام ہے، پھر اس کے اندر چلے جاتے ہیں. تو کانسٹیٹیوشنل پریڈکٹیبلٹی جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، اور کانسٹیٹیوشنل کو فالو کرنا جو ہے. اب جس کانٹیکسٹ کے اندر ہمارے سپریم کورٹ کے چیف جسٹسز یا ججز جب بیٹھے ہوئے تھے پچھلے 15-20 سال کے اندر جو ہے، تو جس لیول کی انہوں نے انٹرپریٹیشن کی ہے، یا اس کو سپریم کورٹ نے بعد میں خود رد کیا ہے یا وہ اب چیزیں آ گئی ہیں. ذوالفقار علی بھٹو کا کیس آیا، سپریم کورٹ نے خود رد کیا کہ نہیں یہ فیصلہ غلط تھا. اس کے بعد پاکستان سٹیل مل کا فیصلہ جو ہے، جو اب سپریم کورٹ جو ہے وہ ہاکش ہوئی اور ان چیزوں پہ گئی. 2005 سے لے کے 2013 تک افتخار چودھری صاحب جو ہے، سٹیل مل کا فیصلہ آیا. پاکستان کی ساری پرائیویٹائزیشن جو ہے، پاکستان کا سارا بزنس جو ہے جو سٹیٹ رن تھا، اربوں روپے خربوں روپے ہر سال ہمیں دینے پڑ رہے ہیں ان 6 یونٹس کے اوپر. اس کے بعد ریکوڈک کے اوپر یہ چلے گئے اور 10 سے 15 بلین ڈالر جو ہے ہمیں فائن پڑنا شروع ہو گیا. پھر سیٹلمنٹ کے اندر ہم گئے، یوسف رضا گیلانی صاحب عدالت کے اندر گئے، انہیں کہا جی ٹل آف دا رائزنگ آف دا کورٹ. پھر سموسے کے اوپر سو موٹو چلا گیا. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ پیٹرول کی پرائس کرنا فکس شروع کر دیا. پھر یہ ہے کہ 63A ڈیفیکشن ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں جمہوریت کس طرح کی ہونی چاہیے، دوسری دفعہ ایک اور فیصلے کر دیا. پھر 62(1)(f دیکھیں، پھر پاناما آپ دیکھیں کہ میٹر کوئی اور تھا 184(3) کے اندر، اس پہ مانیٹرنگ بٹھائی گئی، اور مانیٹرنگ کے اندر ایک فارمر پرائم منسٹر کا جو ہے ڈیو پروسیس آف لا یا کانسٹیٹیوشن جو آرٹیکل 95 تھا اس کے بغیر 62(1)(f) کے تحت نکال دیا گیا. پھر اس کے بعد جو ہے آپ کے سامنے جو ہے یہ پرماننٹ ڈسکوالیفیکیشن کر دی کہ جی ایک دفعہ جس کو سزا دے دی جائے، اور خود ہی 184(3) کے اندر پرماننٹ ہے. پھر اس کے بعد آپ کی ملٹری کورٹس کی ججمنٹس آ گئیں کہ 45 سال سے پریکٹس تھی، آپ نے 184(3) کر دیا. پھر ریزرو سیٹس آپ دیکھ لیں کہ کانسٹیٹیوشنل ایک میکانزم موجود تھا، اس کو ڈیویٹ کر کے پولیٹیکل جسٹس پہ چلا گیا. تو یہ ساری چیزیں لائکنگ ڈس لائکنگ کے اوپر چلتی رہی ہیں، اور اب جو آئینی عدالت بنی ہے وہ ان چیزوں کو 5 چیزوں کو ایڈریس کر رہی ہے. ایک وہ یہ کہہ رہی ہے کہ عدالت کا یہ کام نہیں ہے ڈے ٹو ڈے افیئرز کے اوپر جانا، ریگولیٹری اپنا کام کریں. دوسرا یہ ہے کہ جوڈیشل ریسٹرینٹ کا بھی ایک لفظ ہے. تیسرا یہ ہے کہ جو لٹرل چیزیں ہیں، دیکھیں آج کہا گیا کہ پتہ نہیں افسانہ ہی، تو اور اس طرح کی بہت ساری ججمنٹ جو ہیں وہ آپ کو افسانوں کی صورت کے اندر نظر آتی ہیں. پھر اس کے اندر یہ ہے کہ کیا 184(3) کے اندر ڈائریکٹلی جا کے اس طرح کے فیصلے کرنے آرٹیکل 10A کی وائلیشنز نہیں ہے. یا نسلہ ٹاسک کا تھا، کیس ہی نہیں تھا سپریم کورٹ کے سامنے، کیس کوئی اور تھا، اس کو براڈ کے اندر لے کے جایا گیا. یہاں کے اوپر میٹر جو ہے وہ اسلام آباد کی کئی کورٹس کے اندر پینڈنگ پڑا ہوا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سپریم کورٹ نے جو کانسٹیٹیوشنل اوور ریچ یا اوور ڈن کرنے کی کوشش کی ہوئی تھی، اس کے اندر کانسٹیٹیوشنل کورٹ ایک میسیج دینا چاہ رہی ہے، اور کاش یہ اس کے اوپر اب قائم رہے کہ یہ نہیں ہے کہ ابھی ان چیزوں کو اس طرح کرتے رہیں اور پھر ان چیزوں کو ٹیک آن کر لیں. اور ہمارے ہائی کورٹس کو بھی یہ چاہیے، کس ملک کے اندر مینڈمس جو ہے اس کی کنٹینیوس مانیٹرنگ آپ 199 کے اندر کرتے ہیں، کس جگہ ڈسپیوٹڈ فیکٹس جو ہے وہ کس جگہ الٹرنیٹ ریمیڈی اویلیبل ہے، اور اس کے ہوتے ہوئے آپ 199 کو انووک کرتے ہیں. تو یہ ایک ایڈیشنل ریمیڈی یا ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل میئرز ڈال دیے گئے کانسٹیٹیوشن کے اندر فار پروٹیکشن آف فنڈامنٹل رائٹس، تو اسی کے مطابق چلنا چاہیے. اور یہی وہ میرا خیال ہے کانسٹیٹیوشنل اسپرٹ ہے
اسی پیرائے کے اندر دیکھنا یہ پرسنالٹیز کو فار دا ٹائم بینگ چھوڑ دیں کہ جی وہ گیا یا وہ گیا. کیا جن چیزوں پہ میں نے بات کی ہے کیا پاکستان کے آئین کے اندر ان چیزوں کا ذکر نہیں ہے؟ یہ دنیا کی جو انٹرپریٹیشن ہے کیا دنیا کی دوسری عدالت کی ممالک کی عدالتیں اس طرح اوور ریچ کرتی ہیں کہ ہر ڈے ٹو ڈے افیئرز کے اندر گورنمنٹ آفیسرز کو سنب کرنا, لائرز کو سنب کرنا, آپ عدالت کے اندر جائیں آپ کا کیس نہیں اوپن ہونے دیتے اگر ان کی مرضی کے مطابق جو ہے وہ چیزیں نہیں چل رہی ہوتی؟ تو میرا یہ خیال یہ ہے کہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اگر غلط ہوئی ہیں جن کیسز کے اندر جانا چاہیے کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے اندر اور انہیں اوور ٹرن کروانا چاہیے تاکہ یہ ملک جو ہے کسی سمت کی طرف جائے اور یہ جو ایک ہے چوائس آف جسٹس جو ہے اس کا خاتمہ